نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو پس اپنی سرگوشی سے آگے صدقہ کرو ذالک خیر لکم واطہر یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہ پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اَأَشْفَقْتُمْ کیا تم مشقت میں پڑ گئے ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہ تم آگے اپنی سرگوشیوں کے صدقات کر بھیجو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے نہ کیا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور رجوع فرما لیا اللہ نے تم پر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ پس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ مبارکہ میں منافقین کی عادات اور حرکات اور ان کی شرارتوں سے متنبہ کیا جا رہا ہے اور ان کی کئی غلطیوں کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے مختلف سرگوشیاں کرتے اس سے منع کیا گیا اور مجلس میں چوڑے ہو کر بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو جگہ نہ دیتے اس سے منع کیا گیا آج کے سبق میں ایک اور ان کی حرکت کی طرف اشارہ ہے حرکت ان کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے اس طور پر کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے کوئی الگ بات کرنی ہے، کوئی علیحدہ بات کرنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ہر بندے کے جو بندہ سب کے سامنے نہیں کر سکتا، کوئی گھریلو پرسنل مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر روز اور ہر وقت ہر بندہ یہ کہے جی میں نے کوئی الگ بات کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کا کمال رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ساتھ مصافحہ بھی کر لیتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اگر کوئی آپ سے بات کرتا تو صرف چہرہ نہیں بلکہ حضور سارے اس کی جانب پھر جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تو کیا ہی بات ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق حسنہ کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ پر فائز تھے۔ لیکن یہ منافقین لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہمارے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خاص تعلقات ہیں جو عام لوگوں کے نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منافق کہتا جی میں نے آپ سے کوئی الگ بات کرنی ہے، حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ حضور کو لے جاتا اور کوئی خاص بات بھی نہ ہوتی، بس ایویں ادھر ادھر کی مارتا، اور وہ جناب جب چھوڑتا تو دوسرا کہتا میں نے بھی کوئی بات کرنی ہے جی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوتی، 2 منٹ کے لیے اگر یہ شرارت نہ بھی ہو، ویسے بھی ہر آدمی اگر کہے جی میں نے الگ بات کرنی ہے تو بندہ کس کس کی سنے، کس کس کے ساتھ بندہ الگ الگ بیٹھ کر گفتگو کرے اور ان کی باتیں سنے۔ انسان کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جہاں چاہے کسی سے معذرت کر لے۔ سورۃ النور میں اصلاح معاشرہ کے آداب جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نا، وہاں پر فرمایا فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤ تو فَارْجِعُوا خوشی خوشی واپس چلے جایا کرو، یہ بات بہت پاکیزہ ہے۔ ہمیں کوئی کہے نا کہ یار ابھی نہیں بعد میں ملیں گے تو ہم پھر اس کے بعد ساری زندگی سلام کرنا ہی چھوڑ دیں، کیوں کہ ہمیں یہ حق سمجھتے ہیں کہ اگلا آدمی اپنی چاہے جس مصروفیت میں بھی ہے وہ چھوڑے اور پہلے میری بات سنے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ اگر فارغ ہے تو آپ کی بات سنے، نہیں فارغ ہے تو بعد میں صحیح نا۔ ایک آدمی اپنے کسی کام میں ہے، اپنے کسی مصروفیت میں مصروف ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں جی پہلے میری بات سنو، تو یہ آپ کو حق نہیں ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر جب چاہے آپ کو ٹائم دے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں مفسر قرآن ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر عبداللہ بن عباس کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی رسول ہے اور ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کوئی ارشاد ہے تو یہ سننے کے لیے تشریف لے جاتے۔ عرب کے لوگ دوپہر کا قیلولہ جو ہے نا یہ ضرور کرتے تھے، تھوڑا ٹائم بھی کرے لیکن یہ ان کا ایک مزاج میں ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر وہ آرام ضرور کرنا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اگر جاتے اور آگے وہ شخص جس سے ملنا ہے وہ قیلولہ کر رہا ہوتا، یعنی وقت ایسا ہوتا کہ اب وہ سویا ہوا ہوگا، تو کبھی اس کے دروازے پر دستک انہوں نے نہیں دی، باہر دیکھتے کوئی درخت مل گیا کوئی جگہ مل گئی بس وہیں اپنی چادر بچھائی یا سر کے نیچے رکھی اور وہیں لیٹ جاتے۔ اب وہ بندہ جب خود اٹھتا ظہر کی نماز کے لیے یا جس وقت بھی تو آگے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کا بیٹا ہے اور صحابہ کرام میں قرآن کا مفسر ہے، اتنی عظمت والا، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا اور کہتا اللہ کے بندے آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے نہیں کام میرا تھا اور ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کا کام ہو تو اگلے آدمی کو اذیت دو، جب آپ کا کام ہے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے، اگلے آدمی کو
اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا. یہ اسلام نے ادب سکھایا ہے. یہ تو عام لوگوں کا ادب ہے نا، چاہے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جائے، چاہے جائے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب تنگ کیا جائے. اس لیے جب وہ بار بار تنگ کرتے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں سرگوشی کرنی ہو، کوئی تنہائی میں بات کرنی ہو، تو وہ سرگوشی سے پہلے صدقہ دے. کیا کرے جی؟ فری میں مشورہ نہیں ہوگا، پہلے فیس دینی ہوگی. اب صدقہ دیں، یہ بڑا پاکیزہ اور بہت طہارت والا ہے، اس کے بعد پھر بات کرے. اب اس سے یہ ہوا کہ وہ منافقین جنہوں نے خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رکھا تھا، تو صدقہ دینا تو ان کے لیے بہت تھی. کہاں وہ دیتے، وہ تو اس لالچ میں ہوتے تھے ہمیں کوئی چیز مل جائے. تو ان کے مشورے سارے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اٹھا لیا. پھر صرف یہ تنبیہ کے لیے، ان کو تھوڑا خبردار کرنے کے لیے کہ اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سخت احکامات بھی نازل فرما سکتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقے والے حکم پر صرف میں نے ہی عمل کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص مشورہ کرنا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، تو میں نے وہ صدقہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، اتنے میں اگلی آیت نازل ہو گئی، بے مشکل ہے، بس صرف یہ تنبیہ کرنا مقصد تھا، اب صدقہ آئندہ ضروری کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی علیحدگی میں بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آگے بھیجو سرگوشی کے آگے، یعنی سرگوشی سے پہلے صدقہ. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، صدقے کے پیسے نہ ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اشفقتم، کیا تم مشقت میں پڑ گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ سرگوشیوں سے پہلے صدقات جمع کراؤ، تو کوئی بات نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کر لیا ہے. چونکہ بعض مخلص صحابہ کرام جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئی ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے علیحدگی میں، گھر کا کوئی اہم مسئلہ ہے، اب صدقے کے پیسے کہاں سے لائیں، ان کے پاس تو کھانے کے لیے لقمہ کوئی نہیں. اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، مشقت میں کیوں پڑ گئے ہو میرے محمد کے یارو، تمہیں تو پریشان کرنا مقصد نہیں تھا، ان منافقوں کو دور کرنا مقصد تھا. فرمایا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم اٹھا لیا ہے. سختی ان بے ایمانوں کے لیے تھی، مخلصین کے لیے کوئی سختی نہیں تھی. لہذا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. جس کے پاس صدقے کے پیسے نہیں، نماز تو پڑھ سکتا ہے نا، نفل تو پڑھ سکتا ہے نا، سجدہ تو کر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لو، اور اگر مال ہے تو زکوٰۃ دو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس بات کو یاد رکھو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی نافرمانی کا کبھی نہ سوچنا.
واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اچھا یہ دیکھیں جی، تیسری دفعہ اس سورہ مبارکہ میں آ گیا جی۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں پچھلے صفحے پہ سورت کے شروع میں آیت نمبر 3 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 3 کے آخر میں ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر دیکھیں یہ ہمارے کل والے سبق میں آیت نمبر 11 کے آخر میں دیکھیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ دیکھیں واللہ خبیر بما تعملون، آیت نمبر 13 کے آخر میں اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ چونکہ یہ منافقین کو بار بار تنبیہ ہے اور بار بار اللہ فرما رہے ہیں اللہ خبر رکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ ہم چلاکی کر لیں گے اور اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تمہارے اعمال کی اللہ کو خبر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا آج کے سبق کا کہ کسی کو ذاتی زندگی میں تنگ کرنے کی اجازت نہیں، جب کسی کو نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہے۔ بعض لوگ اپنے کام کے لیے دوسرے کو بہت اذیت دیتے ہیں، اور کسی کو دے نہ دے مولویوں کو ضرور دیتے ہیں، دعا کرانی ہے، ہمارا فلانا کام ہے۔ اب اگر اس نے کہیں جانا ہے وہ کسی پریشانی میں ہے تو کیوں بھائی، پہلے تو ہماری دعا ہے نا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے کہ طبیعت خراب تھی بڑی سخت، بخار بڑا شدید تھا، کوئی نیند صحیح نہیں آ رہی تھی، دوائی شوائی لی، سردیوں کا موسم، تو شکر کیا کوئی آنکھ لگی، باہر سے ایک بندے نے دروازہ ٹھک 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 ٹھک، بچہ گیا، انہوں نے کہا جی طبیعت ان کی خراب ہے، وہ نہیں انہوں نے میرا دسو، انہوں نے میرا دسو۔ بچے نے بہت کہا بھائی نہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اور میرا دسو تو صحیح نا۔ کہتا مسے آنکھ لگی، اوپر سے رضائی ہٹائی، تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ کہتے وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے کیا کرو؟ تو میں کہا اس ماں کو جاؤ اللہ غرق کری میری جان چھوڑ۔ اب دیکھو گیا کس لیے تھا؟ دعا کے لیے، لے کر کے آیا بد دعا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑا۔ وہی طریقہ وہی قانون جو اللہ نے بیان کیا تھا یہاں بھی اور سورۃ نور میں بھی، اگر اس پر عمل ہوتا، بھئی کسی کے گھر جاؤ، اگر کہا جائے کہ ابھی لوٹ جاؤ فرجعوا، تو خوشی سے واپس چلے جاؤ، اس میں تکرار نہ کرو، اس میں دوسری بات ہی نہ کرو، هو ازکیٰ لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو جو قانون اللہ نے بتایا تھا وہ بہتر ہے نا۔ جب اس کی خلاف ورزی کی تو دنیا میں بھی اپنا نقصان کیا، آخرت میں بھی اپنا نقصان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت